اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکٹرانکس دنیا کے دوستوں کو نقی چاند کا سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف الیکٹرانکس۔ دوستوں، گزشتہ سال فروری سے لے کے 2020 سے جنوری 2021 تک جو پاکستان میں مختلف کمپنیز کے موبائل فون امپورٹ کیے گئے، اس کی تعداد 1 کروڑ اور 45,58,000 کے قریب ہے۔ تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب فون پاکستان میں غیر ملکی امپورٹ کیے گئے، جس کا پاکستان سے غیر ملکی جو ڈالرز کی شکل میں، ین کی شکل میں یا دیگر کرنسی کی شکل میں اس کی ادائیگی کی گئی۔ پاکستان میں جو یہ فون امپورٹ کیے گئے، اس دوران دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرونا کے سلسلے میں کاروباری مندی ہو چکی تھی، جس کے باعث اس کی تعداد 1.5 کروڑ کے اندر رہی، جبکہ پاکستان میں نارمل جو ہے وہ 2 کروڑ سے زائد فون امپورٹ کیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی جو جون کا مہینہ آیا تھا اپنا 2020 کا، اس میں زیادہ تر فون اس وجہ سے نکال لیے گئے تھے کہ جولائی سے نئی ڈیوٹی کی شرح کا امکان تھا، جس کے باعث بہت ساری جو امپورٹر حضرات تھے، بہت ساری شخصیات تھیں، انہوں نے اسپیشلی فون جو ہے وہ نکلوائے ڈیوٹی ادا کر کے جون میں۔ تو اس وجہ سے پاکستان میں سب سے زیادہ جون کے مہینے میں جو ہے فون امپورٹ کیے گئے، جس کی تعداد 19-20 لاکھ سے چند فون کم تھی تقریباً۔ اور اس کے بعد جو ہے اس ماہ جو فروری کا مہینہ ہے، اس میں جنوری جو گزشتہ سال کی تھی، اس کے بعد جو فروری کے مہینے میں کم ہوئے 2020 کی، اس کے بعد اور مزید کم ہوئے، لیکن اس سال گزشتہ مہینے کے 2020 کے گزشتہ مہینے دسمبر اور اس سال جنوری میں ان کی تعداد زیادہ رہی امپورٹ کی۔ اور دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کافی جو ہے اتار چڑھاؤ رہا مختلف موبائل فون کمپنی میں، لیکن جو سب سے زائد جو فون جو ہے پاکستان میں منگوائے، وہ جو امپورٹ کیے گئے، وہ اس کی تعداد پاکستان میں چائنیز برانڈ جو تیزی سے اوپر کی طرف آیا ہے وہ انفینکس ہے، جس نے پاکستان میں لوکل اسمبلنگ پلانٹس کے ذریعے اس کی تعداد ہر ماہ کئی لاکھ ہوتی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے گزشتہ سال فروری سے لے کے اس سال جنوری تک جو اس کی امپورٹ کیے گئے فون، اس کی تعداد تقریباً 35 لاکھ کے قریب تھی۔ 34,59,60 پیس انہوں نے پاکستان میں امپورٹ کیے، جو سب سے زیادہ تعداد تھی جتنی برانڈ پاکستان میں امپورٹ کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر جو ہے وہ رہا ویوو کا۔ ویوو نے بھی بہت زیادہ، کیونکہ یہ تو آتا ہی صرف ان کا اسمبلنگ پلانٹ اب لگ رہا ہے، اور اس کی ابتدائی جو ہے وہ چند پیس 21 کے جو ہے وہ نکال لیے گئے۔ اس میں نئے ماڈلز کے کچھ جو ٹیسٹ کیس کے طور پہ کچھ موبائل اسمبلنگ کرتے ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ مارچ کے مہینے سے ویوو بھی اپنا اسمبلنگ پلانٹ آن کر دے گا پاکستان میں۔ بہرحال خیر، گزشتہ سال فروری سے لے کے اس جنوری 2021 تک کا جو پالیسی حکومت نے طے کی تھی امپورٹ کی، اس کے تحت ویوو نے دوسرے نمبر پہ پاکستان میں اپنے فون سیٹ امپورٹ کیے، جس کے تحت اس کی تعداد 30 لاکھ کے قریب رہی، یعنی 28,58,669 پیس انہوں نے منگوائے۔ تو ویوو پاکستان میں بہت تیزی سے جگہ بنا رہا ہے، اور اس کی جو ہے تعداد بڑی ہے پچھلے سال، یعنی 2019 کے مقابلے میں 2020 میں تعداد اس کی کافی بڑی ہے۔ اسی طرح تیسری پوزیشن چائنیز برانڈ ٹیکنو نے حاصل کی، جس کا یہاں اسمبلنگ پلانٹ کے تحت لاکھوں پیس تیار ہوتے ہیں ہر ماہ۔ اس کے باوجود انہوں نے امپورٹ کر کے جو پاکستانی صارفین کو اپنی برانڈ فراہم کی، اس کی تعداد ان کے ڈسٹریبیوٹرز نے جو امپورٹ کیا اس کی تعداد تقریباً 25 لاکھ کے قریب رہی، جو فروری
2020 से लेकर जनवरी 2021 तक रही। उसकी तादाद 2,47,000 और 24,77,000 और 524 पीस इंपोर्ट किए, यानी 24,77,524 पीस इन्होंने इंपोर्ट किए और एक खतीर रकम ड्यूटी की मद में हुकूमत पाकिस्तान को अदा की। इस तरह वो तीसरी पोजीशन पे पाकिस्तान में जो इंपोर्ट फ़ोन हुए हैं उनके तहत आए। चौथी पोजीशन जो है वो ओप्पो ने हासिल की। ये भी चाइनीज़ ब्रांड है और इसने जो है तकरीबन ओप्पो ने भी पाकिस्तान में असेंबलिंग प्लांट के ऊपर कार्रवाई अपने काम की रफ्तार तेज़ कर दी है और उम्मीद की जा रही है इसके तहत ये मार्च के महीने में ये भी असेंबलिंग प्लांट में टेस्ट केस के तौर पे अपने असेंबलिंग मोबाइल्स की करना शुरू कर देंगे। ये चौथी पोजीशन पे आए। इसकी तादाद 22,48,341 पीस की रही। उन्होंने खतीर रकम, बीच में कुछ डिस्प्यूट मैटर भी ओप्पो का रहा। यहाँ मैं बताता चलूँ इसके साथ रोक के इस खबर को कि ओप्पो की नई पॉलिसी जो आ रही है उसके तहत बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट इनके यहाँ माल जो है ना मंगवा रहे हैं और असेंबलिंग प्लांट के अंदर भी इनकी जो तैयार होगा उसका मंसूबा बहुत बड़ा है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस माह फरवरी और मार्च में इनके तकरीबन 5 से 6 लाख पीस इंपोर्ट किए जाएंगे, जो बहुत तेज़ी से ऊपर की जाने, क्योंकि बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वैल्यूएशन के ऊपर इनकी हो गई थी, जिसकी वजह से इसकी तादाद चौथी पोजीशन पे आई और एक अच्छा सरमाया गवर्नमेंट को टैक्स की मद उन्होंने अदा किया। दुनिया की मारूफ ब्रांड जो सैमसंग है, जहाँ कोरियन ब्रांड जो दुनिया भर में बहुत तेज़ी से, और हम बता चुके हैं अपने दोस्तों को कि गुज़िश्ता साल पूरी दुनिया में टॉप सेल के लिहाज से सैमसंग नंबर 1 रहा है और बड़ी सेल उनकी अच्छी हुई। और मगर पाकिस्तान में इन्होंने इंपोर्ट जो किया है वो 5वीं पोजीशन पे आए हैं और 5वीं पोजीशन इनकी ये है कि ये 12,18,267 पीस इन्होंने इंपोर्ट किए हैं डेटा के ज़रिए, जो गैर मुसद्दिक़ा समझ लें आप, डेटा हासिल किया गया होता है जो एनालिसिस मुख्तलिफ इदारे करते हैं उसके तहत। तो हो सकता है ये जो आपको मेरे पास तो बहुत सारे आखिर तक नंबर्स हैं, लेकिन हो सकता है जो हमने तादाद आपको बताई हो उसमें रद्द बदल कुछ हो, तो इसके लिए एडवांस में माजरत। लेकिन ये तकरीबन बेहतर रिज़ल्ट है आपको बताने का कि इसके तहत जो है हम आपको हर महीने इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मज़ीद भी बताएंगे कि पाकिस्तान में जो बड़े बड़े नाम हैं उनमें जो है बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो पीछे रह गए हैं, लेकिन दुनिया भर में बहुत तेज़ हैं वो। तो देखें कि इसके साथ क्या मज़ीद नई पॉलिसी और नया जो हुकूमत पाकिस्तान का असेंबलिंग प्लांट्स और दूसरे उसमें मराद देने का ऐलान है हमारी इंडस्ट्री के लिए, तो उसके तहत मज़ीद लोग आ रहे हैं और असेंबलिंग प्लांट लगा रहे हैं। मुख्तलिफ दुनिया भर की कंपनियां भी यहाँ पाकिस्तान में असेंबलिंग प्लांट लगा रही हैं, जिसकी तादाद बढ़ती जा रही है और हुकूमत ने बहुत ज़्यादा मराद दी हैं। उम्मीद की जा रही है कि इंपोर्ट पर जो है मज़ीद दबाव कम होगा और लोकल असेंबलिंग की तरफ मोबाइल इंडस्ट्री जो है 2021 में ज़्यादा जाएगी। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपको ही मैं बताता चलूँ कि फिर दोबारा वही अपील करता हूँ रस्मी तौर पर कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम उस पर गुफ्तगू कर सकें। दोस्तों, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बलखसूस कराची में एक इन दिनों जो है वो एक वबा तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके तहत कुछ फाइनेंसर मार्केटों में दाखिल हो चुके हैं और वो पसे पर्दा रहते हुए किसी को फ्रंटमैन बना के अपने कारोबार को फ़रोग़ इस तरह दे रहे हैं कि वो कहते हैं कि जनाब आप जो है वो इतने पैसे पर पीस जो है ना हमको अदा करें, मतलब माल जितना मर्ज़ी चाहे लें, आप पर पीस 200 रुपये 15 दिन के लिए, महीने के लिए 400 पीस 400 रुपये पर पीस इजाफ़ा हमको अदा करें। तो दोस्तों
یہ سنہری خواب ہیں، اس سنہری خوابوں سے نکلیے، اپنی جو بھی آپ کی گنجائش ہے اس کے حساب سے کاروبار کیجئے، اس میں سرمایہ کاری اسی کے حساب سے کیجئے۔ اگر آپ کسی کے ہٹے چڑھ گئے تو 2 اور 2 4 ہوتے ہوتے آپ کا دیوالیہ پہنچ جائے گا۔ اور پروفٹ طے کر کے نہ کریں، نفع نقصان کے ساتھ کاروباری شراکت کریں اور اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ پروفٹ طے کر کے ہم کاروبار کرتے ہیں، اس کی ممانعت مطلب پر پیس وہ سود لے رہا ہے پروفٹ پہ، یا اس کو مختلف بہت سارے لوگ نام دیتے ہیں کہ جی یہ تو پروفٹ طے کر کے ہم نے حاصل کیا، لیکن یہ بھی ایک اسی قسم کا ایک جال ہے جس کی ممانعت کی گئی ہے۔ بہرحال فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ جو بہتر فیصلہ کریں وہ اس کے ساتھ اس کو نبھائیں۔ اچھا، ایک اور جو چیز ہے اس کی آگاہی دینا دوستوں کو ضروری ہے کہ پاکستان کی مختلف مارکیٹوں میں ہمارے ڈیلرز، تاجروں کو ایک گروہ جو ہے نا وہ روڈ پہ چلتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کی یہ دیکھیں آپ کا پیٹ بڑا ہوا ہے، اور جناب یہ دیکھیے آپ کے آنکھوں کے حلقے جو ہے نا وہ بڑھ گئے ہیں، آپ کی آئس کمزور ہے، آپ کے سر یہ گنجا ہو گیا ہے اور آپ کے بال اڑ گئے ہیں، فلانی دوائی استعمال کیجئے، آپ چلیے میرے ساتھ۔ وہ لے کے جاتے ہیں، دوائیوں کی دکانوں میں پھنساتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا دیوالیہ شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھگ فراڈیے مختلف شکل میں کام کر رہے ہیں، مختلف مارکیٹوں میں کام کر رہے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ یہ فراڈیے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر گنجے سر پہ بال یہ اگانے لگے تو دنیا بھر کے لوگ جو لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ کر رہے ہیں، بڑے اس پہ بالوں کی افزائش کروا رہے ہیں، تو وہ تو پھر سب فیل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کے بڑے بڑے لوگوں کے سروں پہ بال نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ان کے سر پہ بال لگا دیتے ہیں یا تون ان کی 1 سیکنڈ میں اندر کر دیتے ہیں، آنکھوں کے حلقے ختم کروا دیتے ہیں، آئیز بالکل سیدھی کر دیتے ہیں۔ ان فراڈیوں سے ہوشیار رہیں۔ یہ مختلف پارکنگز ایریاز میں، مختلف مارکیٹوں کے اندر یہ گھومتے ہیں، ان کے ایجنٹ گھومتے ہیں، ایسے سلام دعا کرتے ہیں، آپ کے سر پر کہیں گے بال اگا دیں گے، آپ کے پیٹ کو اندر کر دیں گے، آپ کے آنکھوں کے ہلکے وہ کر دیں گے۔ شوگر کے پیشنٹ ہیں تو یہ شوگر کی مختلف دوائیاں لوگوں کو لے جا کے پھنسا دیتے ہیں، ہزاروں روپے کی جو ہے ہفتے کی دوائیاں ان لوگوں کو پہنا دی جاتی ہیں، اور لاکھوں روپے ٹھگ لیتے ہیں اس بہانے کہ ابھی یہ کریں ابھی یہ کریں، اس دوائی کا عادی بھی بنا دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس قسم کے فراڈیوں سے ہوشیار رہیں اور اپنے دوستوں کو اس کے متعلق آگاہی دیتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، زندگی بخیر انشاءاللہ تعالی، فی امان اللہ۔